بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے کہ انہوں نے فون پر سیٹھ رمضان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ تمہارے معاشرے میں اولاد کے 18 سال کی ہونے کے بعد، بلکہ اب تو اس سے پہلے بھی والدین انہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ اگر وہ تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہوں تب بھی انہیں نہیں روک سکتے۔ اولاد ہر کام یہی سمجھ کر کرتی ہے کہ اس سے زیادہ عقل مندی کا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات جھنجھلا کر بھی اپنے آپ کو تباہ کرنے والے کام کرتی ہے اور اس کے لیے بیسیوں جواز گھڑ لیتی ہے۔ محترم چودھری صاحب، تمہیں جو کچھ کہنا ہے سیدھے اور صاف طریقے سے کہو، ناصحانہ قسم کی تقریر مت کرو، وہ ملائمت سے بولی۔ نوجوان نسل نصیحت سے کتنا بھاگتی ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ سیدھی سچی اور صاف بات یہ ہے کیتھرین ڈیئر کہ تمہارے والد کا خیال ہے تم ڈرگز کے دھندے میں پڑ گئی ہو اور اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہو۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کوئی بعید نہیں کہ یہ بات درست ہو۔ میں اس جہاز پر سوار ہونے کے سلسلے میں جن 2 آدمیوں سے ملا، پہلے وہ دونوں یکے بعد دیگرے قتل کر دیے گئے اور اب عبدالقتل کر دیا گیا۔ یہ مجھے ڈرگ مافیا کا کام معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے ساحل پر میں جن 2 افراد سے ملا تھا، انہیں اس جہاز پر تمہاری موجودگی کا علم تھا۔ کون تھے وہ؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ عاشق بٹی اور آصف بٹی، وہ دونوں سگے بھائی تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ دونوں مارے جا چکے ہیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور اس کا مطلب ہے تم انہیں جانتی ہو؟ کون تھے وہ اور انہیں کس نے ہلاک کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ کوئی کسی کے بارے میں کچھ پوچھ لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ میں کسی بٹی وغیرہ کو نہیں جانتی اور مجھے نہیں معلوم کہ انہیں یا عبدل کو کس نے اور کیوں قتل کیا، وہ بیزاری سے بولی۔ شاید وہ کوئی اہم بات جان گئے تھے اور اس سلسلے میں ان کے زبان کھولنے کا خطرہ تھا۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، ہم صرف تمہاری بات کرتے ہیں۔ تم کس چکر میں پھنسی ہوئی ہو؟ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ تمسخرانہ سے لہجے میں بولی۔ میں کسی چکر میں پھنسی ہوئی نہیں ہوں ڈیئر افضل چودھری، کم از کم منشیات کے چکر میں تو ہرگز نہیں پھنسی ہوں۔ ابھی مجھے اس قسم کے ایڈونچر میں ٹانگ اڑانے یا زیادہ دولت کمانے کا جنون نہیں چڑھا۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں اور بڑے مزے میں ہوں۔ میرے والد کو میرے بارے میں فکر مند رہنے کی عادت ہے۔ وہ تھوڑے سے نفسیاتی مریض ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سیٹھ رمضان نے ان کی باتوں کا صحیح تاثر نہ لیا ہو۔ اس قسم کے جہاز اکثر ہیروئن لے کر یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ کہیں تم اس قسم کی کسی کھیپ کی نگرانی تو نہیں کر رہی؟ میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی اور سیدھے سادے انداز میں براہ راست اس سے ہر بات پوچھے جا رہا تھا۔ میں ابھی اتنے اہم عہدے پر فائز نہیں ہوئی اور میں نے زندگی میں کبھی ہیروئن نہیں دیکھی۔ وہ احتجاجیہ سے انداز میں ہنس کر بولی۔ پھر اس نے یوں میرا گال تھپ تھپایا جیسے کسی بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے بعض اوقات ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹانگ کیا، بعض اوقات تو گردن بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے تسلیم کیا، لیکن میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اپنا کام سمجھ کر ہی پوچھ رہا ہوں۔ ایک تو تم خود دیکھ کر آ چکی ہو کہ سیٹھ رمضان میرا کیسا دوست ہے۔ اس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ اب تم خود ہی بتاؤ میں اس کا کہا کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد خواہ مخواہ ہی تمہارا خیال رکھنے کو جی چاہنے لگا ہے۔ بس رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گویا مجھے روکا، حالانکہ میں اس کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا۔ میں تو اپنی جگہ کھڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بڑی ان رومانٹک لڑکی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ اگر تم لڑکی ہو تو پھر ان رومانٹک نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ تم پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں کیا کرتی پھر رہی تھی؟ میں نے بتایا نا کہ میں بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں تحقیقی کام کر رہی ہوں۔ ان 3 ملکوں میں جائے بغیر تو اس موضوع پر کوئی مشاہدہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی پناہ، کس بری طرح ان ملکوں کی آبادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح انسان بھرے ہوئے ہیں۔
कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कों पर रेंग रहे हैं। बांग्लादेश में मैंने देखा एक एक झोंपड़ी में एक एक जोड़े के 12-12 बच्चे हैं और खाने को कुछ नहीं है। इंडिया के तमाम बड़े शहरों में मजमूई तौर पर करोड़ों इंसान फुटपाथों पर रह रहे हैं। वहीं शादियां ब्याह हो रहे हैं, बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, लोग गंदे जोहड़ों का पानी पी रहे हैं। बाज़ जगहों के हालात देख के तो मुझे रात को अपने होटल के कमरे में नींद नहीं आई। दुरुस्त है, मैंने तस्लीम किया इस खित्ते के हालात लर्जा खेज हैं, लेकिन जन्नत तो मगरबी ममालिक भी नहीं हैं। इनके बेशुमार हिस्से ऐसे हैं जहां के हालात देखकर रातों की नींद उड़ सकती है। लेकिन एशियाई मुल्कों की आबादी के बारे में तुम मगरब वालों की तशवीश देखकर मुझे कुछ शक सा होने लगता है कि सफ़ेद फाम कौमें तो गर्ज के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं करती। तुम लोग जिस तरह आबादी को कंट्रोल करने के सिलसिले में इन मुल्कों के लिए परेशान रहते हो, इमदाद देने के लिए भी तैयार रहते हो, इससे क्या वाकई तुम्हें इन मुल्कों की बेहतरी मतलूब है या इसके पीछे कोई खौफ कार फरमा है? खौफ हमें क्या खौफ लाहक हो सकता है, वो तेज़ी से बोली। जिस रफ्तार से बांग्लादेश जैसे छोटे से मुल्क की आबादी बढ़ रही है, अंदाज़ा यही है कि 2025 में वहाँ की आबादी अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इससे अमेरिका की सेहत पर क्या असर पड़ जाएगा? मफलूकुल हाल लोगों की आबादी बढ़ने से सुपर पावर्स की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? हम सिर्फ फलाही नुक्ता नज़र से इसके बारे में मुतफक्कर हैं। इसका लहजा खासा दानिशवराना और मुदब्बराना हो गया। बहुत खूब, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। अच्छा ये बताओ, तुमने सफ़र के लिए इसी जहाज़ का इंतखाब क्यों किया? कोई ख़ास वजह नहीं थी, वो इत्मीनान से बोली। मैं कराची में थी तो मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना था कि इस किस्म के जहाज़ों पर इंसान ज़्यादा सुकून से सफ़र कर सकता है, चेकिंग वगैरह ज़्यादा सख्त नहीं होती। तुम्हें चेकिंग से क्या खौफ था? मेरा ख्याल है तुम्हारे पास तो पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब कुछ होगा। मैंने ये ज़ाहिर नहीं किया कि मैं ये चीज़ें इसके सामान में देख चुका था। हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे चेकिंग का कोई खौफ नहीं था। वो तो मैं वैसे ही लोगों से सुनी हुई बात बता रही हूँ। मुझे तो सिर्फ सुकून की तलाश थी, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे पता चला कि कराची पोर्ट पर ये जहाज़ खड़ा है जिस पर अफगानिस्तान से तेल की खुदाई की मशीनरी खुश्की के रास्ते लाकर लादी जा रही है। मैंने सोचा इस्तांबुल जाने के लिए ये रूट ठीक रहेगा। मुझे मालूम था कि वो कुछ झूठ कुछ सच बोल रही थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिससे मैं इसके झूठ सच को अलग कर सकता। मैंने इसकी बातों पर किसी शुबे का इजहार किए बगैर पूछा, तुम बता रही थी कि तुर्की में तुम किसी से मिलने जा रही हो, जिसके बाद शायद तुम तुर्की में ही रह जाओ। अगर तुम इसे ज़्यादा ज़ाती सवाल ना समझो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कौन है? वो एक बार फिर गोया मेरी तरफ किसी नामालूम कैफियत से लुत्फ़ अंदोज होते हुए हंसी। शायद इसका अब भी यही ख्याल था कि मैं अंदर से बहुत परेशान और बेचैन हूँ, हालांकि मेरी कम अज़ कम फ़िलहाल ये कैफियत नहीं थी। हंसी थमी तो वो बोली, मेरी बात सुनकर तुम समझे होगे कि शायद तुर्की में मेरा कोई बॉयफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, जिससे मुलाकात के बाद मैं मुस्तकबिल का प्रोग्राम तय करूँगी और शायद तुर्की में ही रह जाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इस्तांबुल में मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरे वालिद हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो वहाँ किसी नीम सरकारी मिशन पर आए हुए हैं। मेरे वहाँ पहुँचने तक वो फारग हो चुके होंगे। वहाँ से शायद हम दोनों आगे यूरोप तक जाएं और ये भी मुमकिन है कि मज़ीद कुछ अरसा तुर्की में गुजारने के बाद इंग्लैंड वापस चले जाएं। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सेठ रमज़ान ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे वालिद ने इसे इंग्लैंड से फ़ोन किया था। मैंने कहा वो ठीक ही कह रहे होगा, इस वक्त वो इंग्लैंड ही में होंगे। वो भी मुल्क दर मुल्क घूमते रहते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो सरकारी या नीम सरकारी दौरों पर होते हैं। वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत को अब भी इनकी खिदमात की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो कहीं स्पाई तो नहीं है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। सुना है एजेंट अमली तौर पर कभी रिटायर नहीं होते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुश दिली से हंसी। वो एजेंट वगैरह हरगिज़ नहीं है, वो तो सीधे साधे शरीफ से आदमी हैं, अलबत्ता सफारती मामलात के बड़े माहिर हैं, इसलिए हुकूमत को अक्सर इनकी खिदमात की ज़रूरत पड़ती रहती है।
میں سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس روپ میں بھی نہ جانے کتنے لوگ اسپائی کے طور پر کام کر چکے تھے۔ بظاہر وہ سفارتی معاملات کے ماہر سمجھے جاتے تھے اور سفارتی شعبوں سے ہی متعلق ہوتے تھے، لیکن در حقیقت اسپائی ہوتے تھے۔ کہیں باپ بیٹی دونوں ہی تو شاہکار قسم کی چیز نہیں تھے اور دنیا بھر میں گل کھلاتے تو نہیں پھر رہے تھے۔ ممکن تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی لائن ناپسند رہی ہو اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی لائن پر لانے کے لیے کوشاں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، فرسٹ میٹ جنتر نے ہمیں وہاں کھڑے دیکھ لیا اور ٹہلتا ہوا ہماری طرف آ گیا۔ آج کی رات خوشگوار ہے، شکر ہے گرمی نہیں ہے، اس نے حسب معمول موسم سے بات شروع کی۔ جہاز جب استنبول پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ کیتھرین نے اس سے پوچھا۔ کیا ہم سب کو پوچھ گچھ کے لیے روکا جائے گا؟ چہرے سے وہ خواہ کتنی ہی بے فکر نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ اندر ہی اندر وہ فکر مند ضرور تھی۔ آخر اسے کیا فکر تھی؟ فکر مند تو مجھے ہونا چاہیے تھا جس کے پاس پاسپورٹ تک نہیں تھا۔ ہاں میرا خیال ہے پوچھ گچھ تو ہوگی، جنتر متذبذب لہجے میں بولا۔ ویسے مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں، میں نے جتنے بھی جہازوں پر ملازمت کی ہے ان میں سے کسی پر کبھی قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ بہرحال کیپٹن گوئز کا خیال ہے کہ استنبول چونکہ دارالخلافہ ہے، وہاں کچھ زیادہ ہی افسران موجود ہوں گے، اس لیے وہاں زیادہ الجھن پیش آنے کا اندیشہ ہے۔ استنبول سے پہلے ہمیں بودم کی بندرگاہ پر رکنا ہے، وہ چھوٹی جگہ ہے۔ کیپٹن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں قتل کی رپورٹ درج کرا دیں گے۔ پھر اس نے خاص طور پر گویا میری معلومات کے لیے بتایا، یہ جزیرہ رہوڈس سے ذرا آگے ایچسن سی ہی کی ایک بندرگاہ ہے، ہمیں کچھ سامان وہاں بھی اتارنا ہے۔ میں تو اپنے کیبن میں جا رہی ہوں، کیتھرین تھکے تھکے سے انداز میں انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ صبح تم دونوں سے ملاقات ہوگی۔ میں بھی جلد ہی اپنے کیبن میں لوٹ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاز پر ایک قاتل کی موجودگی کے احساس نے عملے تک کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ڈیک پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک ہی چابی سب کیبنوں میں لگتی تھی۔ میں نے اٹھ کر احتیاطاً ایک کرسی دروازے کے ہینڈل کے نیچے پھنسا دی۔ سفر کی 5ویں صبح ناشتے کی میز پر کیپٹن گوئز نے اعلان کیا کہ وہ جہاز کی رفتار بڑھا رہا ہے تاکہ مقررہ شیڈول سے کئی گھنٹے پہلے ہم اسی شام نہر سوئز میں داخل ہو جائیں۔ جہاز پر ایک لاش کی موجودگی کے باعث یا پھر شاید کسی اور وجہ سے وہ کچھ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ جلد از جلد کسی بندرگاہ تک پہنچنا چاہتا تھا، شاید بندرگاہ پر وہ کچھ تحفظ محسوس کرتا تھا۔ اس وقت ہم بحیرہ احمر کے وسط میں سفر کر رہے تھے۔ پیری کلاکر کو شکوہ تھا کہ دونوں طرف سے ساحل اتنی دور تھا کہ اسے پرندے دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے۔ ویسے وہ شخص صحیح معنوں میں اپنے شوق کے ساتھ مخلص تھا۔ سب اپنے اپنے تفکرات میں الجھے ہوئے تھے، لیکن اسے پرندوں کی پڑی ہوئی تھی۔ کیتھرین کافی تاخیر سے ناشتے کے لیے میس میں آئی اور اس نے ناشتہ بھی صحیح طور پر نہیں کیا۔ وہ کچھ پریشان معلوم ہوتی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے پریشان دیکھا تھا۔ اتنی پریشانی میں نے اسے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا جب عبدل کی لاش دریافت کی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ صحیح طور پر سو بھی نہیں سکی تھی۔ میں ناشتہ کر چکا تھا، اس لیے میں اٹھ کر جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ڈیک پر ذرا میرا انتظار کرنا، میں کافی پی کر آ رہی ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے تقریباً سرگوشی کے سے انداز میں یہ بات کی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈیک پر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی ڈیک پر آ پہنچی۔ اس وقت وہ ٹریک سوٹ میں تھی۔ میں اسے اس ٹریک سوٹ میں اس سے پہلے روزانہ صبح ڈیک پر جاگنگ کرتے دیکھ چکا تھا، لیکن آج گویا وہ جاگنگ کو بھول گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں اتنی پریشان نظر آ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ذرا میرے کیبن میں چلو، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر قدرے متوحش لہجے میں کہا۔ اس لمحے وہ مجھے ایسی لڑکی دکھائی دی جس کا واقعی منشیات کی اسمگلنگ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہیں کسی نے اس کی لا علمی میں اسے منشیات لے جانے کے لیے تو استعمال نہیں کر لیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ کسی نے اس کے سامان میں ہیروئن یا کوکین چھپا دی ہو، اسے علم نہ ہو اور اب اچانک اس نے اتفاقاً وہ چیز دریافت کر لی ہو، اسی لیے خوفزدہ نظر آ رہی ہو۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں خود اس کے سامان کی نہایت باریک بینی سے تلاشی لے چکا تھا۔ اگر مجھے کچھ نہیں ملا تھا تو اسے بھی ملنا مشکل ہی تھا۔
بہرحال میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اپنے کیبن کا تالا کھول کر وہ سیدھی دیوار گر بستر کے پاس پہنچی۔ اس نے بستر سے کمبل اور چادریں ہٹا دیں۔ نیچے فوم کا گدا تھا اور اس پر عنابی رنگ کا ایک بڑا سا خشک دھبا نظر آ رہا تھا۔ مجھے فوری طور پر اندازہ ہو گیا کہ وہ خشک شدہ خون کا داغ تھا۔ تمہیں یہ کب نظر آیا؟ میں نے پوچھا۔ آج صبح، اس نے جواب دیا۔ رات مجھے صحیح طور پر نیند نہیں آئی، میں کچھ زیادہ ہی کروٹیں بدلتی رہی۔ گدے سے چادر ہٹ گئی اور آج صبح میری داغ پر نظر پڑی۔ میرا خیال ہے عبدل کو میرے کیبن میں قتل کیا گیا تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ تمہارے کیبن سے کوئی چیز غائب تو نہیں ہے؟ اگر غائب بھی ہوگی تو ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے میں اپنے سامان کا جائزہ لے لوں۔ وہ سامان کا جائزہ لینے لگی، لیکن پھر یکدم ہی اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ ایک کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ سسکیوں کے درمیان وہ بولی، میرے تو اس تصور سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں رات بھر اس بیڈ پر سوتی رہی جس پر ایک شخص کو ذبح کیا گیا تھا۔ جو ہو چکا اب اس کے بارے میں سوچ سوچ کر رونا بیکار ہے۔ میں نے کچھ مشفقانہ سے انداز میں اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ محض یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لا علمی میں رات بھر اس بیڈ پر لیٹی رہی تھی جس پر کسی شخص کو ذبح کیا گیا تھا، بلکہ اس کی پریشانی کی وجہ کچھ اور بھی تھی۔ کوئی اور خیال بھی اسے ستا رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم واقعی کسی مشکل میں ہو۔ تمہارے والد کا خیال صحیح تھا، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ مشکل؟ ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ بس مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اس جہاز پر سوار ہو کر غلطی کی ہے۔ یہ کچھ عجیب پر اسرار سا جہاز ہے، معلوم نہیں اس پر کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو کوئی خاص بات نہیں، بس ایک قتل ہو گیا ہے جس کے سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر کوئی اور پریشانی ہے تو بتاؤ۔ خدا نہ کرے کہ مجھے کوئی اور پریشانی ہو۔ وہ رونا بھول کر جلدی سے بولی، میرا خیال ہے کہ کل تک سب لوگ پرسکون ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، کیپٹن گوئز بتا رہا تھا کہ آج رات ہم نہر سویز سے گزر جائیں گے اور کل پرسکون سمندر میں ہوں گے۔ سمندر پرسکون ہو، مسافر بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ میں مزید چند منٹ اسے تسلیاں دے کر باہر آ گیا۔ اس روز گویا اب ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عملے سمیت ہر شخص کو دوسرے پر قاتل ہونے کا شبہ تھا۔ کیتھرین اور کلاکر دونوں اپنے اپنے کیبن تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ اب تو کلاکر بھی پرندوں کا نظارہ کرنا بھول گیا تھا۔ اس روز اس مقام پر بھی ماہی گیروں کی ایک لانچ مچھلی فروخت کرنے کے لیے جہاز کے قریب آئی، لیکن اسے نہایت بےہودگی سے جواب دے دیا گیا۔ اس سے پہلے میں محسوس کر رہا تھا کہ میں جدھر بھی جاتا تھا خانسامہ فہمید کی نظریں میرا تعاقب کرتی تھیں، لیکن آج گویا وہ بھی مجھ پر نظر رکھنا بھول گیا تھا۔ میں موقع مناسب دیکھ کر ڈیک کے نیچے چلا گیا۔ بظاہر میں انجن روم کی طرف جا رہا تھا، لیکن راستے میں اس حصے کی طرف مڑ گیا جس میں سامان لادا جاتا تھا۔ جہاز کے سامنے کا بہت بڑا حصہ اسی مقصد کے لیے وقف تھا۔ جہازوں کے ان حصوں میں منوں کیا ٹنوں کے حساب سے بھی کوئی چیز اسمگل کی جا سکتی ہے۔ یہ جہاز گو کہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں بھی بہت گنجائش تھی۔ اس بڑے ہال نما حصے میں لکڑی کی بڑی بڑی مضبوط پیٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پیٹی کو اپنی جگہ سے ہلانا شاید 8-10 آدمیوں کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بھاری مشینری کی پیٹیاں معلوم ہوتی تھی جنہیں لوہے کی پٹیوں کی مدد سے پیک کیا گیا تھا۔ ان پیٹیوں کو کھول کر دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تاہم میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ تیل کی کھدائی کے لیے استعمال ہونے والی مشینری افغانستان سے آ رہی تھی، جبکہ افغانستان میں میری معلومات کے مطابق تیل نہیں پایا جاتا تھا۔ میں ڈیک کی طرف واپس جا رہا تھا تو راستے میں مجھے کیپٹن گوئز مل گیا۔ میں اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ تم نے بتایا تھا کہ تیل کی کھدائی کی مشینری افغانستان سے آئی ہے، لیکن افغانستان میں تو تیل نہیں پایا جاتا۔ بے شک، کیپٹن نے تسلیم کیا، اسی لیے تو انہیں اس مشینری کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کسی امید کے سہارے یہ مشینری خریدی ہوگی، لیکن جنگ کے بعد سے اب تک وہاں صرف عوام کا تیل نکلا
ہے زمین سے کہیں تیل برآمد نہیں ہو سکا، اور جس حساب سے اس سرزمین پر خون بہا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اب وہاں کھدائی ہو تو کہیں زمین سے خون کے چشمے ہی نہ ابل پڑیں۔ اب تو خیر ویسے ہی انہیں کھدائی کی فرصت نہیں، پورا ملک توپوں وغیرہ کے گولوں اور بموں سے کھدا پڑا ہے، اوپر سے معاشی حالت تباہ ہے، چنانچہ انہوں نے یہ مشینری ترکی کے ہاتھ بیچ دی ہے جہاں تیل موجود ہے۔ مزید چند منٹ اس بات چیت میں گزرے، پھر میں اپنے کیبن کی طرف واپس آ گیا اور آرام کرنے لگا۔ سفر کا اختتام قریب تھا اور ابھی تک میں کیتھرین کے مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا تھا، تاہم کچھ اندازہ قائم کرنے کی بساط بھر کوشش کر رہا تھا۔